السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں امین راجپوت۔ جی حیران مت ہوں، میں اور امین راجپوت صاحب آج آئے ہیں کٹاس راج۔ کٹاس راج مندر ایک مندر نہیں، مندروں کا مجموعہ جو شیو دیوتا اور ان کی بیوی ستی کی یاد میں تعمیر کیا جانے والا ایک عظیم الشان کمپلیکس۔ میں اور امین راجپوت صاحب آج آپ کو یہی کٹاس راج مندر کے جو ہے وہ کمپلیکس دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ یہاں صرف ایک تالاب ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ مندروں کا ایک جھرمٹ ہے، جس میں ستگھڑ کے مندر ہیں اور جو ہے وہ حویلی ہے سکھوں کے دور کی تعمیرات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بدھ اسٹوپا ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ کٹاس راج کہا جاتا ہے کہ یہ شیو دیوتا کا وہ آنسو تھا جو انہوں نے اپنی بیوی ستی کی موت کے غم میں بہایا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان مندروں کو، ان کی تعمیرات دیکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ہسٹری جانتے ہیں۔ میں اور امین راجپوت صاحب کٹاس راج کی سیر کرواتے ہیں آپ کو۔ یہ جی کٹاس راج کمپلیکس، ویسے تو یہ مندروں کا جو ہے وہ کمپلیکس ہے، لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ ہوئی اس تالاب سے جسے کٹاس کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں محبت کی ایک کہانی ہے جو ہندوؤں کے دیوتا شیو اور اس کی وائف ستی سے منسوب ہے۔ جس طرح جو ہے وہ ایک تثلیث ہوتی ہے، تین جو ہے نا وہ بنیادیں ہوتی ہیں، جیسے عیسائیوں کی تین بنیادیں ہیں، ابن اور جو ہے وہ مریم یعنی خداوند کا بیٹا، اور مریم یعنی عیسیٰ کی ماں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں کی تثلیث جو ہے وہ کہلاتی ہے تریمورتی۔ تریمورتی میں تین دیوتا شامل ہیں، جن میں جو ہے وہ برہما، جسے جو ہے وہ کائنات کا خالق کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وشنو ہے، جسے جو ہے نا وہ طاقت کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شیو دیوتا ہے، جسے موت اور فنا کا دیوتا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو کٹاس جو راج مندر ہیں، ان کی بنیاد دراصل یہ تالاب ہے جسے کٹاس جو ہے وہ تالاب کہا جاتا ہے، اور اس کی کہانی جو ہے وہ ایک رومانوی داستان ہے، بجائے یہ کہ ایک جو ہے ہندو میتھالوجی اپنی جگہ، لیکن اس میتھالوجی میں بھی ایک جو ہے وہ رومانوی داستان ہے جو شیو اور اس کی بیوی ستی سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ستی جو ہے وہ برہما کا جو ہے وہ ایک اوتار تھا جس کا نام تھا ڈکشا۔ ڈکشا کی جو ہے وہ بڑی چہیتی بیٹی تھی۔ ڈکشا کی کئی بیٹیاں تھیں، لیکن ستی جو ہے وہ سب سے چھوٹی، خوبصورت اور سب سے چہیتی جو ہے وہ بیٹی تھی۔ محبتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، محبتوں کی کوئی وقت نہیں ہوتا، محبت کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ یہی صورتحال ستی کے ساتھ ہوئی۔ جب اس نے شیو کو دیکھا تو وہ اس سے جو ہے وہ محبت میں مبتلا ہو گئی، لیکن ڈکشا جو ہے وہ شیو کا مخالف تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی شیو کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہو، لیکن ستی نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اپنے باپ کی رضامندی کے بغیر اس نے شیو سے شادی کر لی۔ ڈکشا اس شادی پر راضی تو ہو گیا، لیکن ڈکشا نے اس پر یہ شرط عائد کی کہ جب تک شیو اس کا شوہر رہے گا، شیو کو اس کے گھر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ کسی بھی سماجی تقریب میں شیو کو شامل نہیں کرے گا۔ ستی نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک روایت یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ یہاں اسی کٹاس میں جو رہائش پذیر تھے، لیکن کچھ روایتیں یہ تھی کہ وہ ہمالیہ کے دامن میں جو ہے وہ دونوں رہا کرتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک تقریب جو ہے وہ ڈکشا نے منعقد کی، جس کو یوجنا بھی کہتے ہیں اور ہون کنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ رسم ہوتی ہے آگ کی پوجا کرنے کی، اور اس میں جو اس پوجا کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنی برادری کے تمام لوگوں کو اس پوجا میں مدعو کرتا ہے، اور واپسی پر انہیں اپنی طرف سے تحفے تحائف بھی دیتا ہے۔ کیونکہ ڈکشا جو ہے وہ شیو کا مخالف تھا، اس لیے اس نے اس تقریب میں اپنی بیٹی ستی کو تو مدعو کیا، لیکن شیو کو جو ہے وہ نہیں بلایا۔ ستی نے جو ہے وہ ابتدائی طور پر جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب شیو کو پتہ چلا کہ اس کے سسر نے یعنی ڈکشا نے یوجنا کی تقریب میں جو ہے وہ اسے نہیں بلایا اور ستی کو بلایا، اور ستی نے انکار کر دیا، تو اس نے ستی سے کہا کہ تم جاؤ اور اس تقریب میں شرکت کرو۔ ستی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی خواہش پر اس تقریب میں گئی اور اس میں اس نے شرکت کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے وہ رسم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ ڈکشا نے برادری کے تمام لوگوں کو تو تحفے تحائف دیے،
لیکن ستی کو کچھ نہیں دیا. ستی کو یہ بات بہت بری لگی. اس نے اسے اپنے شوہر کی بے عزتی جو ہے وہ خیال کیا اور آگ کے الاؤ میں کود کر خودکشی کر لی. شیو کو جب اس کا پتہ چلا کہ جی ستی جو ہے وہ اس نے خودکشی کر لی ہے تو وہ دکشا کے گھر پہنچا, یا دکشا جہاں یہ تقریب ہو رہی تھی وہاں پہنچا, اور اس نے اپنی تلوار سے دکشا کی گردن جو ہے وہ مار دی. جب وہ کچھ آگے گیا تو اسے یہ پتہ چلا کہ ستی موجود نہیں رہ گئی, بلکہ ستی کی راکھ اور اس کی ہڈیاں باقی بچی ہیں. دونوں میں چونکہ محبت تھی, اور محبت بھی عشق کی آخری حد تک تھی. جس طرح جو ہے وہ ہم مثال دیتے ہیں ہیر رانجھا کے عشق کی, سسی پونو کے عشق کی, سونی مہیوال کے عشق کی, یہ اس سے بھی صدیوں پہلے کی بات ہے. لیکن جو ہے وہ محبت تو بہرحال ازل سے قائم ہے. کہا جاتا ہے, بلکہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ محبت میں تخلیق کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کائنات کو تخلیق کیا. بہرحال جب شیو نے یہ دیکھا کہ اس کی جو بیوی, چہیتی بیوی جو ہے وہ ہڈیوں کے ڈھیر اور راکھ کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہے زمین پر, تو اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کی راکھ اور ہڈیاں اٹھائیں اور پوری دنیا میں وہ گھوما. اور اس جو ہے وہ گھومنے کے دوران جو ہے ستی کی ہڈیاں جو ہے وہ 51 مقامات پر گریں, اور وہ 51 مقامات جو ہے وہ ہندوؤں کے مقدس ترین مقامات جو ہے وہ تسلیم کیے جاتے ہیں. انہیں تیرتھ کہا جاتا ہے, اور ان 51 مقامات پر جو ہے وہ باقاعدہ تیرتھ بنائے گئے ہیں. اچھا, اس جو ہے وہ اسے اتنی تکلیف پہنچی اس عمل سے کہ جو ہے وہ رویا. جو دیوتا ہے شیو دیوتا, وہ رویا اور اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے. ایک آنسو جو ہے پشکار کے مقام پر گرا جو راجستھان میں اجمیر کے قریب ہے, وہاں ایک قدرتی جھیل بن گئی اس کے آنسو کی وجہ سے, اور دوسرا آنسو اس کا یہاں گرا جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں. اس آنسو کو کٹکشا کہا گیا, اسے پشکا اور اسے کٹشکا. یہی کٹشکا بگڑ کر کٹاس بنا, اور اس کے بعد جو ہے یہ کٹاس مندر جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ مقدس تالاب کے ارد گرد یہ مندر بنائے گئے. یہاں کم از کم 12 مندر ہیں, جن میں سے 7 مندر جو ہے وہ اصل ہیں. سب سے پہلا مندر یہاں کا شیو مندر تھا, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرشن مہاراج نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس مندر کو تعمیر کیا تھا. وہاں شیو لنگ رکھا ہوا ہے, وہ ابھی آپ نے دیکھا. شیو لنگ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کرشن مہاراج نے اپنے ہاتھوں سے شیو لنگ بنایا اور اس کی پوجا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, کنٹینیو رکھیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ مختلف زمانوں میں جو ہے وہ مندر بنتے رہے. 3 مندر جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, ایک شیو مندر, ایک جو ہے وہ ہنومان جی کا مندر, اور ایک رام چندر کا مندر. اس کے علاوہ یہاں ہری سنگھ نلوا کی حویلی موجود ہے. جو لوگ بھی آتے گئے وہ ان مندروں میں کا اضافہ کرتے گئے. اچھا, اس کے ساتھ جو دوسری روایت جو جڑی ہوئی ہے کٹاس راج کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کورو اور پانڈو یہ بڑے مشہور کردار ہیں ہندو مائتھالوجی کے. ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ لڑی گئی. کوروؤں نے جو ہے پانڈوؤں کو جلا وطن کر دیا, اور وہ جو جلا وطن ہو کر یہاں آئے 5 بھائی, وہ اسی کٹاس راج میں 12 سال انہوں نے گزارے. ان کا کنواں بھی موجود ہے جہاں وہ پانی بھرتے رہے, اور جو ہے وہ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام دروپدی تھا. بعد میں انہوں نے کوروؤں کو شکست دی کرک شیتر کے مقام پر, اور جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا. اس جنگ کو کہا جاتا ہے مہا بھارت. وہ مہا کا مطلب بڑی اور بھارت کا مطلب جنگ. تو یہ دوسرے کردار تھے جو آئے. اچھا, اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے وہ کٹاس راج کے بارے میں اور بیان کی جاتی ہے کہ ہندوؤں کی جو 4 ویدیں ہیں وہ یہاں تحریر کی گئی. لیکن وید کے بارے میں جو ہے وہ مورخین کو تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وید جو ہے وہ تحریری شکل میں جو ہے وہ لکھی جانے والی کتابیں ہیں, لیکن بعض جو ہے وہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تحریری شکل میں لکھی جانے والی کتابیں نہیں ہیں, بلکہ یہ جو ہے وہ ایک زبانی کلام ہے جسے پجاری جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسے حفظ کریں اور سنائیں. تو وہ جو 4 ویدیں جن کی بنیاد رکھی گئی جو ہے وہ ہندو مت کی بنیاد ان 4 ویدوں پر رکھی گئی, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کٹاس راج میں ہی تحریر کی گئی تھیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کٹاس راج جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے کتنا مقدس ہے. ہاں, یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہندو مذہب ہے اس میں جو دوسرا مقدس ترین مقام ہے وارانسی کے بعد, وہ یہ کٹاس راج ہے.
वाराणसी इंडिया में मौजूद है, दरिया जमुना के किनारे। और इसी तरह जो 7 पानी हिंदुओं में मुक़द्दस तस्लीम किए जाते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, उसके बाद जो है वो इस तालाब का पानी जो यहाँ मौजूद है वो मुक़द्दस तस्लीम किया जाता है। कभी ये तालाब जो है वो 2 कनाल 15 मरले के रकबे में था। हिंदुओं का अक़ीदा ये था कि इसकी गहराई नामालूम है, लेकिन ये 30 फुट जो है वो गहरा है और अब ये शायद जो है वो 2-3 मरले में भी नहीं रह गया। इसके पीछे किसी ज़माने में कुदरती चश्मे हुआ करते थे, उसका पानी यहाँ आता था और एक आगे नाला बनता था जिसका नाम था गनिया नाला। लेकिन अब इस तालाब 2017 के बाद से इस तालाब का पानी खुश्क हो गया। 2017 में पहली दफ़ा इस तालाब का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया था, लेकिन अब इसको किसी न किसी तरह पानी फराहम किया जाता है, लेकिन पानी की वो मिक़दार इसमें बाकी नहीं रह गई। हिंदू यात्री इस पानी में आते हैं, गुस्ल करते हैं और उनका ये अक़ीदा है कि इस पानी में गुस्ल करने के बाद से उनके गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हिंदुओं के अलावा ये 2 और मज़हब का बड़ा मुक़द्दस मकाम है, एक बुद्ध मत और एक सिखिज़म। बाबा गुरु नानक के बारे में कहा जाता है, जो सिख मज़हब के बानी थे, कि वो अक्सर व बेशतर जो है वो यहाँ आया करते थे, दौरा किया करते थे, यहाँ ज्ञान किया करते थे। उनका जो है वो गुरुद्वारा भी यहाँ मौजूद है। और बुद्ध इज़्म का जो है वो स्तूपा भी यहाँ, एक ज़माने में जो स्तूपा यहाँ बनाया गया था वो 200 फुट ऊँचा था। बाद में वो जो है वो रफ्ता रफ्ता उसकी जो है वो इमारत जो है वो बोसीदा होती चली गई, गिर गई, लेकिन उस स्तूपा के आसार मौजूद हैं। इसके अलावा एक जगह यहाँ सतगढ़ है। सतगढ़ में 7 मंदिर हैं। सतगढ़ का मतलब ये है 7 जगह, ये 7 मंदिर। वो मंदिर भी यहाँ मौजूद है, सतगढ़ के मंदिर। और इसके अलावा सिखों का एक जो खालसा बहादुर फौज का सिपा सालार था, हरि सिंह नलवा, 1804 से 1837 तक वो राजा रंजीत सिंह का सिपा सालार रहा। वो भी अक्सर यहाँ आया करता था और उसने अपनी क़याम के लिए जो है वो एक हवेली भी यहाँ बनाई थी। वो हवेली अभी यहाँ मौजूद है और हरि सिंह नलवा की हवेली कहलाती है। कटास राज बंदर जो है वो 2005 तक, 1947 से पहले यहाँ बहुत सारे हिंदू आबाद थे, लेकिन उसके बाद वो लोग चले गए और जो है वो कई साल तक उन्हें इजाज़त नहीं मिली यहाँ आने की, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो 2 जंगें हुई, जो इख्तलाफात हुए, ये कटास राज उजड़ता चला गया। 2005 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला और बाद में डिप्टी वज़ीर आज़म इंडिया KL अडवाणी, कृष्ण लाल अडवाणी जो है वो यहाँ आए। उन्होंने कटास राज का दौरा किया और कटास राज की जो सूरत हाल थी उस पर जो है वो गमगीन भी हुए, गुस्से का इजहार भी किया, नाराज़ भी हुए। और उससे अगले साल 2006 में फिर इसकी बहाली का काम शुरू हुआ और जो है वो इसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लेकर महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दिया गया। इसकी इमारतें जो है वो बोसीदा हैं, पुरानी हैं, लेकिन अब भी कायम व दायम हैं। इमारतों की दीवारें असल हैं, गुज़र के वक्त ने उन पर अपने असरात छोड़े हैं, लेकिन ये मंदिर अब भी कायम है। और मंदिर अंदर से खाली हैं, सिवाय जो है वो शिव देवता के मंदिर के, यहाँ शिवलिंग भी रखा हुआ है और पूजा पाठ भी होती है। बाकी मंदिरों के सिर्फ खाली कमरे हैं, लेकिन मंदिर अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये हैं, इसे 2005 के बाद से 2006 से लेकर अब तक बहुत बेहतर बना दिया गया है। साल में 2 दफ़ा हिंदू यात्री भी आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, जबकि पूरे पाकिस्तान से हिंदू जो है वो साल के 365 दिनों में से किसी भी दिन यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो है वो इस बात से कतई नज़र कि एक ख़ास मज़हब का मुक़द्दस मकाम है, ये हमारी तारीख़ है और हमें इस तारीख़ का जो है वो उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह हम अपने आप का रखते हैं, क्योंकि तारीख़ जो है वो हमारी पहचान है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि आज का जोग्राफिया कल की तारीख़ है। हम आज जिस जोग्राफिया में ज़िंदा हैं, कल यही हमारी तारीख़ बन जाएगा। तो ये अगर जो कल है, वो कहते हैं तारीख़ की भूल भुलैयाँ जो है वो बड़ी पेचीदा होती हैं। असल बात ये होती है कि आप उन भूल भुलैयों को अबूर कैसे करते हैं, उनमें से अपना रास्ता कैसे तलाश करते हैं। तो ये वही तारीख़ है जिनमें हमें अपना रास्ता तलाश करना है, और वो इस तरह किया जा सकता है कि हम इसका एहतराम करें और इसको इसकी असल हालत में न सही तो कम से कम ऐसी हालत में ज़रूर रखें कि लोग आकर ये कह सकें कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तमाम अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है।